أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے کامیابی کے 3 اصول سنے تھے، پھر آخر میں آپ نے سنا اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، جب تم کسی کے ساتھ عہد کرو یا قسم اٹھاؤ تو پھر اس عہد کو پورا کرو، قسم کو پورا کرو، اور اپنی قسموں کے ذریعے دغا بازیاں، دھوکے بازیاں، مکاریاں مت کرو۔ ابتدائی آیات میں اسی نقض عہد کا، اس قسم کے توڑنے کا ذکر ہے، آخر میں کفار کے 2 سوالوں کے جواب ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، مت بناؤ اپنی قسموں کو، دخلم بینکم، آپس میں دھوکے کا ذریعہ، فساد کا ذریعہ، مکاری کا ذریعہ، فتزل، پس پھسل جائیں گے، قدم بعد ثبوتها، قدم بعد ان کے پکا ہونے کے، وتذوقوا السوء، چکھو گے تم عذاب، بما صددتم، بسبب اس کے کہ تم نے روکا ہے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے عذاب ہوگا بڑا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت نے اس آیت میں دوبارہ نقض عہد کا، نقض یمین کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، کہ جب تم وعدہ کرو، عہد کرو، قسم اٹھاؤ نا، پھر اس عہد کو پورا کیا کرو، اس قسم کو پورا کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو فتزل قدم بعد ثبوتها، کہ آپ کے مخالف کفار دیکھیں گے کہ یہ کیسا معاشرہ ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، عہد کرتے ہیں اور عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں، قسم اٹھانے کے بعد توڑ دیں گے، لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں گے، اور آپ کی وجہ سے پورے اسلام سے کیا ہو جائیں گے جی، متنفر ہو جائیں گے۔ یہ کیسا دین ہے، کیسا مذہب ہے، بات کرتے ہیں اور بات کرنے کے بعد مکر جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قسم کو پورا کرو اور آپ کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھائی جائیں گی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، مت خریدو اللہ کے عہد کے ساتھ ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت، انما عند اللہ، بے شک اللہ کے پاس ہے، ہوا خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جاننے والے۔ دیکھو، قسم اٹھائی، فائدہ دیکھا تو توڑ ڈالا، کسی کے ساتھ وعدہ کیا، عہد کیا، تو مخالف سمت سے آپ کو فائدہ مل رہا تھا، تو آپ نے کیا کیا جی، اس وعدے کو توڑ ڈالا اور ساتھ میں دنیاوی فائدہ لے لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد اگر آپ پیسے لیتے ہو وہ بھی تھوڑے سے جی، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زیادہ پیسے لو، جب تھوڑے کی نفی ہوئی تو زیادہ کی بھی آٹومیٹک نفی ہو گئی ہے۔ وعدہ کرو، اس وعدے کو وفا کرو، اس وعدے کو بیچو نہیں جی، اگر بیچو گے تو وقتی طور پر یہ آپ کو مل جائے گی نعمت، وقتی طور پر آپ کو فائدہ مل جائے گا، وقتی طور پر پیسے آپ کو مل جائیں گے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ کو اللہ ایک ایسا اجر دے گا جو آپ کے پاس ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ دنیا کی عیش و عشرت کی خاطر آپ نقض عہد کرو گے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو توڑو گے، تو آخر میں تو آپ کو وہ عہد نہیں ملیں گے، وہ کامیابیاں، وہ خوشیاں نہیں ملیں گی۔ اگر دنیا میں کیے ہوئے عہدوں کو پورا کرو گے تو آخر میں اللہ تمہیں اس کے بدلے میں نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ فرمایا ما عندکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفد، ختم ہو جائے گا ایک نہ ایک دن، اور وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے باقین، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، البتہ ہم ضرور بضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو، صبروا، جنہوں نے صبر کیا، اجرہم، ان کے اجر کا، ان کی خدمت کا، بے احسن، اس سے بھی اچھا، ما کانوا یعملون، وہ جو دنیا میں عمل کیا کرتے تھے۔ دیکھیں، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں نا جی، عارضی ہیں۔ مثال لے لیں جی، زندگی ہے، یہ عارضی ہے،
حسن جمال ہے یہ عارضی ہے، پھل ہیں یہ عارضی ہیں، اناج ہیں عارضی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے پاس ہے نا وہ ہمیشہ والا ہے۔ اور آپ نے سنا جنت کا جو پھل ہوگا نا جی بے موسمہ پھل ہوگا جی، اور ہر وقت رہے گا۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ توڑا اور وہ درخت سے ختم ہو جائے گا، ٹہنی سے ختم ہو جائے گا، توڑا کچھ پل کچھ لمحے گزریں گے دوبارہ اسی کے ساتھ لگا ہوگا۔ جنت کے اندر ملنے والی زندگی ہمیشہ ہوگی، جنت کے اندر جو حسن و جمال ملے گا وہ ہمیشہ والا ہوگا، جو نعمت جنت کے اندر ملے گی وہ ہمیشہ والی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے پاس ہے وہ ہمیشہ والا ہے، جو تمہیں دنیا میں مل رہا ہے نا یہ ختم ہونے والا ہے۔ اور اگر دنیا میں نیک اعمال کرو گے تو ہم اس کا بدلہ تمہیں دیں گے اس سے بھی اچھا جی۔ من عمل صالحا، اب یہ نہیں ہے کہ صرف مرد اچھے اعمال کریں گے تو مردوں کو ملیں گے، ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو نہیں ملے گا، نہیں، اعمال کے اندر عبادات کے اندر مرد ہیں یا عورت ہیں جو بھی کریں گے دونوں کو اجر ملے گا۔ من عمل صالحا، جو بندہ نیک اعمال کرے گا، وعدے کو وفا کرے گا، من ذکر، چاہے وہ مرد ہے، او انسا یا عورت ہے، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ، البتہ ہم اسے زندگی دیں گے، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ دنیا میں اگر ہے تو نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتا ہے تو یہ اس کی بہترین زندگی ہے۔ اگر حج کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ اسے استطاعت دے گا جی۔ جو بھی نعمت ہے جی، اگر نیک اعمال کرے گا تو اللہ اس کی اس نعمت کو دوبالا کر کے اسے دکھائے گا، اور اگر آخرت ہے تو اللہ رب العزت آخرت کی زندگی اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ دنیا کے اعتبار سے اگر محنت مشقت کی ہے تو یہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اب البتہ ہم ان کو اخروی اعتبار سے بدلہ دیں گے وہ جو اس سے بھی اچھا ہوگا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، قرآن کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھو تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ لیا کرو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اور آپ نے سنا ہے ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، شیطان انسان کے اندر وہاں تک جاتا ہے جہاں تک بندے کے اندر خون جاتا ہے، اور یہ اتنا لطیف ہے، اتنا باریک ہے کہ یہ بندے کو نظر نہیں آتا۔ تو چونکہ قرآن کا پڑھنا یہ انعامات میں سے ایک بڑی نعمت ہے جی، اور جب بندہ قرآن پڑھنے کے لیے لگتا ہے نا جی تو شیطان کدھر چاہتا ہے جی کہ یہ نیک اعمال کرے۔ پیچھے کہا نا جی جو مومن مرد ہے یا مومن عورت ہے نیک اعمال کرتا ہے ہم اسے دنیا میں بھی اچھی زندگی دیں گے اور آخر میں اچھا اجر دیں گے۔ اور چونکہ یہ قرآن کا پڑھنا یہ بھی نیک عمل ہے، اس کو چھونا بھی نیک عمل ہے، اس کو دیکھنا بھی نیک عمل ہے، اس کو پڑھنا بھی نیک عمل ہے، اس کے بعد اس کا ترجمہ تفسیر سمجھنا یہ بھی نیک عمل ہے۔ تو شیطان کدھر چاہتا ہے جی یہ بندہ قرآن پڑھے، قرآن کو دیکھے، قرآن کو چھوئے، قرآن کا معنی مفہوم سمجھے۔ تو شیطان پھر کیا کرے گا؟ جب قرآن پڑھو گے تو آپ کے اوپر حملے کرے گا شیطان سے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے پناہ مانگنی ہے، اے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود سے، اس وقت سے مردود ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سنیں جی، بڑے کمال کی بات ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، ہے تھوڑی سی خارجی بات ہے لیکن پتے کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو جی، لفظی معنی اس کا یہ بنتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب تو قرآن پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر اللہ کی پناہ مانگ لی۔ حالانکہ مطلب یہ تو نہیں ہے نا جی بندہ جب قرآن پڑھنے لگتا ہے تو تب کیا کرتا ہے جی؟ اعوذ باللہ پڑھتا ہے، اور آیت کے اندر ماضی کا صیغہ ہے جی، ماضی کا صیغہ ہے، تو معنی یہ بنے گا لفظی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تو قرآن پڑھ لے تو پھر اس کے بعد شیطان مردود لعین سے پناہ مانگا کر جی۔ ہمارے مخالفین میں سے، مبتدعین میں سے نا بعض لوگ جنازے کے بعد دعا کے قائل ہیں جی، اور ہم لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، ہمارے ہاں یہ جائز نہیں ہے۔ اب ان کے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہے، ایک دلیل ہے جی، اور بڑی بظاہراً وہ مضبوط لگتی ہے جی۔ وہ کیا دلیل ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اذا صلیتم الجنازہ، جب تم نماز جنازہ پڑھ لو پھر اس کے بعد کیا کرو جی؟ فاخلصوا له الدعاء، اس میت کے لیے دعا کیا کرو خالص کر کے جی۔ جب تم نماز جنازہ پڑھ لو تو کیا کرو جی؟ اس کے بعد میت کے لیے دعا کرو۔
اب دلیل کیسے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو اذا صلیتم، صلیتم ماضی کا صیغہ ہے، جب تم نماز پڑھ لو تو اس کے بعد کیا کرو جی؟ مردے کے لیے دعا مانگا کرو۔ اب ان کو جب کہا جائے نا کہ یہ جو معنی تم نے کیا ہے تو یہاں پر فٹ کرو۔ اب کیا ہے جی؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، قرأت یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے کہ جب تم قرآن پڑھ لو پھر اعوذ باللہ پڑھو، ضمانت ہے ہی نہیں ہے۔ پھر 5ویں پارے میں ایک اور آیت آتی ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھ لو تو فاغسلوا وجوہکم، ماضی کا صیغہ ہے نا جی، جب تم نماز پڑھ لو تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اس کے بعد وضو کیا کرو۔ حالانکہ یہ معنی تو نہیں ہے نا جی، معنی یہ ہے جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو کیا کرو جی؟ وضو کیا کرو۔ اور یہاں پر یہ معنی بنتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو تب اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ اور وہاں پر اذا صلیتم الجنازہ کا معنی یہ ہے جب تم نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کرو تو فاخلصوا لہ الدعاء، تو میت کے لیے کیا کیا کرو جی؟ خالص کر کے دعا کیا کرو جی۔ یہ دلیل تھی جی، اور یہاں پر یہ دلیل ہے جی۔ تو فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کیا کرو نا جی تو اللہ کی پناہ مانگا کرو شیطان مردود سے۔ کیوں؟ یہ وسوسے ڈالتا ہے، پھر جب بندہ قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ بعض ٹائم بندے درس قرآن سنتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے، کہتے کہ جی سکینہ آ گئی ہے۔ پچھلے دنوں میں امیر صاحب آئے ہوئے کہہ رہے تھے کہ مجھے سکینہ آتی ہے، تو یاد ہو یا نہ ہو میں نے آپ کو ایک مرتبہ کہا تھا قرآن پڑھتے ہوئے اور اللہ کی بات سنتے ہوئے جس بندے کو نیند آتی ہے نا وہ بندہ یہ سمجھے سکینہ نہیں آتی، یہ جھوٹ ہے جی، شیطان اوپر سے آ جاتا ہے، اوپر سے تھپکی لگاتا ہے، سو جائے، شیطان اس کا دوست ہوتا ہے۔ فرمایا انہ لیس لہ سلطان، جو بندہ پھر اعوذ باللہ پڑھتا ہے نا تو اس بندے کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو شیطان ان پر کوئی زور نہیں، زبردستی نہیں کر سکتا۔ انما سلطانہ علی الذین، بے شک اس شیطان کا زور ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر یتولونہ، جو اس کے دوست ہیں، یار ہیں، والذین، اور ان لوگوں کے اوپر ہوتا ہے ہم بھی مشرکون، کہ وہ کسی چیز کو اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ نمبر 1 جو شیطان کے دوست ہیں، شیطان کا زور ان پر چلتا ہے۔ نمبر 2 جو اللہ کی ذات اور صفات اور افعال میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ مومن بندے کے اوپر شیطان کا کوئی زبردستی نہیں ہوتی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ۔ ایک سوال ہے جی، کفار کا یہ عام طور پر اس وقت بھی سوال تھا، آج بھی ملحد قسم کے لوگ سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، وہ کہا کرتے تھے نا یہ کیسا قرآن مجید ہے جی، پہلے اللہ نے کوئی اور حکم نازل کیا، تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے تبدیل کر دیا۔ پہلے اللہ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا، اب روک دیا۔ پہلے کوئی کام جائز تھے اب ناجائز کر دیے، پہلے کوئی کام حلال تھے اب حرام کر دیے۔ مثال کے طور پر ابتداءً شراب کیا تھی جی؟ حلال تھی، قرآن نے اسے حرام قرار دے دیے۔ ابتداءً کافرہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا لیکن اسلام نے اسے کیا کر دیا جی؟ بعد میں حرام کر دیے۔ ابتداءً شروع میں بیت اللہ کی طرف اللہ کے پاک پیغمبر نماز پڑھا کرتے تھے، پھر جب وہ مدینہ طیبہ میں گئے تو مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، پھر کچھ عرصے کے بعد بیت اللہ کی طرف دوبارہ منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، وغیرہ وغیرہ مثالیں ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ کیسا قرآن مجید ہے، پہلے اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے، بعد میں کہتے ہیں یہ مت کرو یہ کر لو۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، جب ہم تبدیل کرتے ہیں کسی حکم کو، کسی آیت کو، مکان آیتن، کسی اور حکم کی وجہ سے، اور واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے بما ينزل، جو اللہ اتارتا ہے نا جی اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ قالوا، کہتے ہیں انما انت مفتر، یہ قرآن جھوٹا ہے جی، یہ قرآن کیا ہے جی؟ گڑا ہوا ہے جی، العیاذ باللہ، اپنی طرف سے یہ پیغمبر گڑ کر لاتا ہے، بنا کر لاتا ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جواب دیا اللہ نے، قل، کہہ دے میرے پاک پیغمبر، نزلہ روح القدس، اس قرآن کو لے کر آنے والا روح القدس فرشتہ ہے، یہ لقب ہے جبریل علیہ السلام کا، من رب کا، آپ کی رب کی جانب سے، بالحق، سچائی کے ساتھ،
لیثبت الذین، علت کیا ہے قرآن اتارنے کی؟ تاکہ ثابت قدم رہیں وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، اور وہ ہدن یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہوتا ہے، وہ بشرا اور خوشخبری ہوتا ہے، للمسلمین مسلمانوں کے لیے۔ یہ اللہ نے جواب دیا کہ اس قرآن کا اتارنے والا جبریل امین ہے، اور جو حکم میں دیتا ہوں وہ جبریل لے کر آتا ہے، یہ پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کرتا جی۔ اب اس کی مثال سمجھیں، جواب اپنے الفاظ ہیں۔ کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے جی، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب اس کی پرچی چیک کرتا ہے، یا اس کا ایکسرا کرتا ہے، یا اس کی لیبارٹری جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ چیک کرتا ہے۔ اسی طرح حکیم ہے، وہ اس کی نبض چیک کرتا ہے۔ ابتداءً ڈاکٹر صاحب اس کو ایک نسخہ لکھ کر دیتے ہیں جی۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب، وہ حکیم صاحب مریض کی حالت کو دیکھ کر نسخہ لکھتا ہے، بسا اوقات موسم کو دیکھ کر وہ نسخہ لکھتا ہے، بسا اوقات وہ اس کی بیماری کو دیکھ کر نسخہ لکھتا ہے، کہتا ہے 10 دن یہ کھاؤ، 10 دن کے بعد دوبارہ واپس آ جانا۔ اب اس ڈاکٹر کو پتہ نہیں ہوتا جی، ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے اس بندے کی یہ بیماری ہے، اتنے دنوں کی یہ دوائی کھائے گا، اس کا جو رزلٹ نکلے گا اس کے بعد نسخہ ایسے دوں گا جی۔ اب وہ بندہ واپس آتا ہے، واپس آنے کے بعد 10 دن کے بعد دوبارہ جاتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کیا کرتا ہے، وہ پہلے جو پونسٹان پیناڈال لکھا ہوا تھا نا جی، اب اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، اب اور کوئی نسخہ لکھ کر دے دیتا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ڈاکٹر بے وقوف ہے، پہلے مجھے کوئی اور نسخہ دیا اور اب کیا ہے جی، اور دیا جی۔ حالانکہ ڈاکٹر کو پتا تھا کہ ان گولیوں کی وجہ سے، ان ٹیسٹوں کی وجہ سے اس بندے کی مرض کے اندر افاقہ آئے گا، یا یہ ہے کہ مزید بگڑ جائے گی۔ اب وہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے جی، اس کا نسخہ تبدیل کرتا ہے جی۔ پہلے جو نسخہ دیا تھا وہ بھی ٹھیک تھا، اور اب جو نسخہ دیا ہے نا یہ بھی کیا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے جو پہلے حکم نازل کیا تھا، اللہ کو پتا تھا ان کے اندر یہ مسئلے آتے ہیں، یہ مسئلے آتے ہیں، پھر بعد میں اللہ نے اس حکم کو کیا کر دیا جی، تبدیل کر دیا۔ اللہ نے ہمارے حالات کو دیکھ کر اس حکم کو کیا کیا جی، تبدیل کیا، نہ کہ اس پیغمبر نے اپنی طرف سے تبدیل کیا جی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر۔ یہ دوسرا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ مکہ کے اندر ایک بندہ تھا جی، جس کا نام بلعام تھا، اور یہ بندہ لوہار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اس کے پاس جایا کرتے تھے، اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ یہ بندہ تھوڑا سا اللہ والا تھا، یہ عام طور پر اللہ ہی کی باتیں کرتا تھا جی۔ باقی جو تھے نا جی، وہ بت مت تھے جی، کوئی مشرک تھے، ہر وقت بتوں کی باتیں۔ تو یہ بندہ اللہ کی باتیں کیا کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جایا کرتے تھے۔ مشرکوں نے دیکھا نا، او یہ محمد یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی لوہار کے پاس، اور یہ 24 گھنٹے یہ لوہار کیا کرتا ہے، اللہ اللہ کی باتیں کرتا ہے۔ تو گویا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتا ہے، اس سے دین سیکھتا ہے، اور یہاں پر ہمیں آ کر بتاتا ہے جی۔ تو یہ ظالموں نے سوال کیا، سیکھتے وہاں سے ہو اور کہتے ہو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، انہم بے شک وہ، یقولون کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، اس کو ایک انسان سکھاتا ہے، بلعام اس کا نام ہے۔ لسان الذی، اور ظالموں تم کیسے کہہ سکتے ہو، جواب دیا اللہ نے، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو، تمہاری مت ماری ہوئی ہے۔ وہ بندہ جو لوہار ہے، جو خود کیا ہے جی اجمی ہے، اس کی زبان بھی عربی نہیں ہے، تو وہ تمہیں اتنا شاندار قرآن کیسے بتا سکتے ہیں؟ حالانکہ تم عرب ہو، وہ اجمی ہے۔ تمہیں قرآن نے چیلنج دیا ہے، اگر اتنے سچے ہو، اتنے اپنی زبان کے اندر ماہر ہو، تو قرآن جیسا قرآن بنا کر لاؤ۔ نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لے آؤ، اگر نہیں لا سکتے تو کم از کم 1 صورت لے آؤ۔ باوجود تمہارے عربی ہونے کے تم اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو یہ لوہار، یہ اجمی کدھر سے کر سکتے؟ فرمایا لسان الذی یلحدون، زبان اس شخص کی، یلحدون کہ جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں، اعجمی، وہ لوہار کیا ہے جی، اجمی ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن واضح عربی زبان میں ہے۔ ان الذین لا یؤمنون، تخویف ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کے اوپر، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، بے شک ان کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، وہ کہتے تھے نا جی، یہ پیغمبر اپنی طرف سے قرآن کو گھڑتا ہے، وہ لوہار کے پاس جاتا ہے، اس سے باتیں سیکھ کر آ کر ہمیں بتاتا ہے، کہتا ہے یہ کیا جی، وہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں گڑنا تو تمہارا کام ہے،
انما یفتر الکذب الذین، بے شک جھوٹ گڑنا، الذین وہ لوگ ہیں، لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے، بالآیات اللہ اللہ کی آیات کے اوپر، واولئک هم الکاذبون یہی لوگ ہیں جی جو جھوٹ بولتے ہیں جی، جھوٹے ہوئے یہ ہیں۔ کھانا پینا رہنا سہنا ہر معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں کرنے والا اللہ ہے، پھر تم کہتے ہو کہ اللہ نہیں کرتا، یہ فلانے بت کرتے ہیں، فلانے بزرگ کرتے ہیں، تم سے بڑا جھوٹا کوئی دنیا میں نہیں ہے۔